اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اینما تکونو یدرککم الموت، تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہارا پیچھا خود کرتی ہے، موت تو پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم بچپن میں ایک واقعہ سنا کرتے تھے، اب اس واقعے کی سند کی تحقیق نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ صحیح یا غلط ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بیان کرنے میں یہ بتا کے کہ مستند نہیں ہے، یہ بتا کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ وہ جو بندہ گھور کے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں فرشتہ تھا، ملک الموت، موت کا فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ گھور گھور کے دیکھ کے چلا گیا وہ۔ تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ وہ آدمی ڈر گیا کہ موت کا فرشتہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ٹائم پورا ہو گیا۔ تو اس آدمی نے کہا یہ موت کا فرشتہ ہے، آپ ایسا کریں، یہ تو یہاں میرا ایڈریس دیکھ کے چلا گیا، آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی نا، تو ہوا میں تخت اڑایا، چل بھائی، جیسے آج کل جہاز چل رہے ہیں نا، ایسے سلیمان علیہ السلام کے تخت ہواؤں میں تیرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جو موت کا وقت ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ ہوا کو حکم دیا، بھائی اٹھا کے لے گئی۔ پی آئی اے میں بٹھاتے تو پہلے ہی صحیح ہے، تو شکر ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پی آئی اے نہیں تھا، اگر بٹھا دیتے تو وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام ہونے کا خطرہ تھا۔ زیادہ نہیں بولوں گا، ہم نے بھی سفر کرنا ہوتا ہے پی آئی اے میں، ایسا نہ ہو کسی دن پی آئی اے والے کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں، مجھے کہہ لے تو پہلے جانا، تو بلا وجہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے۔ سفر تو ہم نے بھی اسی میں کرنا ہے، کیا کریں بھائی، نہیں پورا جہاز نہیں کر سکتے۔ اچھا کہہ رہے میرے چکر میں پورے جہاز ہی کو نہ اڑا دے گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ ہندوستان۔ اطلاعی کہ ہندوستان میں اس کا انا للہ ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی تو اس کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ یہ تو ڈر گیا بیچارہ۔ انہوں نے کہا میں اس کو گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہوگا اس نام کا، اس کی روح قبض کرنی ہے۔ میں حیران تھا کہ کل تو میں نے وہاں اس کو موت دینی ہے، اور یہ آج یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ یہ تو تیز رفتار گھوڑے پہ بھی جائے گا تو کل تک ہندوستان نہیں پہنچ سکتا، جتنی بھی سپیڈ میں جائے۔ تو میں حیران اس پر ہو رہا تھا کہ اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن سمجھ میں آنے والا حکم نہیں ہے، یہ کیسے پہنچے گا؟ تو جب میں کل وہاں میں گیا اگلے دن وہاں، تو وہ اسی مقام پہ موجود تھا۔ اس کو کہتے ہیں اینما تکونو، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ لبرز الذین، وہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ جب میدان جنگ میں لڑائی ہوئی ہے نا، تو غزوہ احد میں منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ تو خودکشی ہے، کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا اور ادھر مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اور لڑائی بڑی ٹف تھی۔ اور ابو سفیان اور خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بہت بڑے لشکر کے ساتھ، اور ارادہ تھا بدر کا بدلہ بھی لینا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کسی چیز کا آپشن نہیں تھا، یہ بات خوب سمجھ لیں۔
کہ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ بہت کمزور ہیں, دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے, تو اسلام آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ لوگ نا حدیثوں کا غلط مطلب لیتے ہیں, اس لیے مجھے درمیان میں یہ حاشیے چڑھانے پڑتے ہیں. اجازت نہیں دیتا. لہذا یہاں توکل کرنا کہ ہم لڑیں گے, بس کوئی بات نہیں, شہادت پائیں گے اور مریں گے, اور کوئی بات نہیں, اللہ ہے بس مدد کرے گا, وہ سب کچھ صحیح ہو جائے. نا 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 نا, اللہ نے کہا پہلے اپنی اوقات دیکھو. کم سے کم قرآن کے الفاظ ہیں, ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, کم سے کم طاقت کا توازن آدھا ہونا چاہیے. یعنی دشمن اگر 50,000 ہے تو آپ 25,000 سے کم نہیں ہو. دشمن کے پاس 1000 کلاشن کوفے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500 ہونی چاہیے. ان کے پاس 1000 ٹینک ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500. اس سے کم ہے تو قرآن آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. ہاں, آدھی اس لیے کہ آدھا اسلحہ ہوگا اور آدھا تمہارا تقوی اور ایمان. اگر برابر ہو پھر ایمان کا کیا فائدہ بھائی؟ تم مسلمان ہو, تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کچھ اسباب اختیار کرو, کچھ ہماری طرف سے مدد. نہ پوری ہماری مدد پہ اعتماد کر کے بیٹھنا ہے اور نہ مکمل اسلحے پہ توکل کر کے بیٹھنا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی کو بیلنس کہتے ہیں. تو خیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لڑائی لڑی ہے کہ بعض دفعہ آپ بہت کمزور ہوتے ہو, مگر لڑائی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے, کیونکہ نہ لڑنے سے اور زیادہ نقصان ہے. پھر تو بالکل ترنے والا. دیکھو جیسے بلی جو ہے نا, بلی کمزور ہے, آپ پہ حملہ نہیں کرتی, لیکن بلی کو آپ اتنا مجبور کر دیں کہ اب اس کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں, تو وہ فدائی حملے پہ بھی آ جائے گی, بولے گی مرنا تو ہے ہی. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ بھائی جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر تو لڑائی کے علاوہ, کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان تھوڑے سے حضرات کو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا نہ کرتے تو انہوں نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ ہو جان دینی تھی, تو اور زیادہ نقصان ہونا تھا. ایسے موقع پہ جب کام کرنا لازمی ہو, فرض ہو, پھر اسلام کیا کہتا ہے, اب اسباب کو مت دیکھو, اب نظر کس پہ رکھو, اللہ پہ, کیونکہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بھائی اللہ بہت بڑا ہے, بچائے گا وہ, پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے. جیسے بدر میں لڑائی ہو گئی تو اب اللہ نے بچایا. اس میں بہت سارے اصول نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک بہت اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو, جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لو. یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں نا تو یہ دیکھا کریں کہ میرے پاس کتنے آپشن ہیں اس کام کو کرنے کے. جو آپشن ہے ہی نہیں اس پہ سوچنا کیا ہے, فضول ہے. تو بہت سے مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے. تو خیر, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جہاں, ہاں وہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہندوستان بھیجا, وہ فرشتہ کہاں پہنچ گیا, ادھر جا کے. تو میں احد کا بتا رہا تھا, غزوہ احد کا. تو ہوا یہ تھا کہ اب چونکہ یہاں لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں تو مجبوری ہے لڑنا. تو اب ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو منافقین کہنے لگے یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے, لو نعلم قتالا لاتبعناکم, مگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو ہم جاتے. یہ جہاد نہیں, یہ کیا ہے, خودکشی ہے. اتنے لوگ ہیں, ہم تھوڑے سے مار دیں گے ہم کو. نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے صحابہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے. تو منافقین کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہے, یہ کیا ہے, خودکشی. اتنے لوگ شہید ہو گئے. تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے, یہ لوگ جو شہید ہوئے نا اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے,
نہ نکلتے میدان میں تو ان کو ان کی موت میدان میں لاتی. اس لیے یہ باتیں مت کرو. لو اطاعونا ما قتلوا، قرآن کے الفاظ ہیں. منافقین کہنے لگے یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا نا 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 نا، یہ تمہاری بھول ہے. جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی، مرنا تھا، تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے مقدر میں اس وقت مرنا تھا ان کی موت ان کو گھسیٹ کے میدان میں لے کر آتی، کسی بہانے سے آ جاتے وہ. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. آپ بعض مرتبہ کسی چیز کو زندگی کا سبب کے طور پر اختیار کرتے ہیں، وہی چیز آپ کی موت کا ذریعہ بن جائے. باڈی گارڈ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ارے زندگی کے لیے رکھے جاتے ہیں نا، قاتل سے بچائیں گے. یہی گارڈ آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کئی کیسز ایسے ہوئے نہیں تاریخ میں، گارڈ نہیں مار دی گولی. آپ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے اچھی، وہی خوراک آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتی. ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا زندہ رہنے کے لیے، وہی علاج آپ کی موت کا ذریعہ بن گیا. وہی انجیکشن ری ایکٹ کر گیا. ایسے ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں واقعات. بخار تھا، انجیکشن لگوا کے آئے، وہ ری ایکشن ہوا. نہ ڈاکٹر کی بیچارے کی نیت تھی مارنے کی. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن دے دے کے مار رہے ہیں، فضول بات ہے انتہائی. وہی اسپتالوں میں کوئی زہر کے انجیکشن نہیں دے رہا. کسی کو کورونا ہو جائے نا، اس کو اگر آکسیجن کی ضرورت ہے فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں اس کو. ایسی میتیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں کہ وہ اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے کہ وہاں تو کورونا کے کیس بنا کے ڈال دیں گے، اور گھر میں بیچارے کو مار دیا انہوں نے. تو اتنا نہیں پروپیگنڈے کا شکار ہوا کریں. سارے ڈاکٹر انسان ہے بھائی. ٹھیک ہے اتنی گڑبڑ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے دوا لینا، 50 روپے ان کو وہاں سے کمیشن مل رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی ابھی برائی نہیں آئی ہے کہ ٹیکے لگا کے. یہ تو قصائی یہ کام نہیں کرتا میرے بھائی، ڈاکٹر کیوں کرے گا؟ تو پڑھا لکھا ہے وہ. تو اس لیے یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں. مریض ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں، اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس کو، جب ایسی کنڈیشن ہو شروع میں نہ لے کے جائیں بلا وجہ ہاسپٹل کے. ابھی تو بڑے معاملات کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، بھی زیادہ نہیں آؤں گا، بس ایک چھوٹی سی درمیان میں چٹکل آ گیا تھا. یہ ٹیکے لگانا کی بات ہے نا، وہ ٹیکا لگ کے ری ایکشن سے مر جائے تو ایک الگ بات ہے.